السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور ہوا یہ کہ یہی بات ان سب کے دل میں آ گئی کہ اس کو قید خانے بھیج دیا جائے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان پہ ظاہر ہوا اس کے بعد جب انہوں نے ساری نشانیاں دیکھ لیں، ساری علامات دیکھ لی کہ قصوروار اصل میں کون ہے. نتیجہ کیا نکالا؟ اتنی عورتوں کو کہاں سنبھالیں، بہتر ہے اسی کو قید خانے بھیج دیں. لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، ایک وقت تک اس کو پس دیوار زندہ بھیج دو تاکہ یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے، بھول بھلا ہو جائے. بے گناہی ثابت بھی ہو چکی تھی. عزیز مصر کی بیوی خود کہہ رہی ہے فاستعصما، وہ شاہد من اہلہا کی گواہی بھی اسی کی طرف جا رہی ہے حضرت یوسف کے حق میں. عورتیں اپنی زبان سے اپنے دل کی بات کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود سزا کس کو مل رہی ہے؟ جو بے قصور ہے. آیات میں من بعد ما رأوا الآیات میں 6 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کی فطری پاکیزگی. نمبر 2، ان کی معصومانہ حالت. نمبر 3، کرتے کی حالت. نمبر 4، شاہد کا فیصلہ. نمبر 5، شوہر کا بھی عورت پر الزام، ان کیدکن عظیم، شوہر بھی بیوی کو ہی بلیم کر رہا ہے. اور نمبر 6، یوسف علیہ السلام سے اعراض کی درخواست، آرزن ھذا. یہ سب باتیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ سب کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ ان کی بے گناہی کی. لیکن پھر بھی انہوں نے انہی کو جیل میں بھیج دیا. اب جیل میں جانا ایک اور آزمائش تھی. اب آپ دیکھ لیجئے، بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنے، کیسی کیسی آزمائشیں آ رہی، جسمانی بھی روحانی بھی. باپ سے الگ دور ہوئے، ان کی محبتوں سے محروم ہوئے. ماں پہلے ہی نہیں تھی، پھر اس کے بعد عورت نے پھسلایا، الزام لگا، پھر بہت ساری عورتوں کی الغار ہوئی، اور پھر اب قید خانے پہنچ گئے. جان، مال، محبت، عزت، ہر چیز کی قربانی دی جا رہی. لیکن قید خانہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. الامر اذا ضاق اتسع. اس کے بعد اور کیا سزا دے سکتے تھے، اور کیا کرنا تھا؟ اب اسی اندھیرے سے روشنی کی کرن پھوٹتی. یہ قید خانہ ایک زینہ یعنی سیڑھی بنتا ہے آئندہ ترقیوں کے لیے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی قید خانے میں 2 اور نوجوان بھی داخل ہوئے. کہتے ہیں کہ یہ شاہی خباز تھے. خباز کہتے ہیں روٹی لگانے والے، بادشاہ کو کھانا کھلانے والے، اس کا کھانا بنانے والے تھے. کہتے ہیں کہ ان پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا. اس جرم میں یہ قید خانے میں پہنچ گئے. قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک بولا، انی ارانی اعصر خمرا، یہ وہ اپنا خواب سنا رہا ہے. میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. اعصر خمرا، عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو. عصر کا وقت بھی اس لیے کہ اس وقت پورا دن ایک طرح سے چھوٹا ہو جاتا ہے، وہاں آ کے ختم ہو رہا ہوتا ہے، سمٹ جاتا ہے. اور خمر کہتے ہیں انگور کی شراب کو. فارسی میں اس کے لیے لفظ میں استعمال ہوتا ہے. پھر بعد میں کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز کو خمر کہا گیا اور ہر خمر کو حرام قرار دیا گیا. کہتے ہیں کہ اس کا موجد ایران کا بادشاہ جمشید تھا، انگوری شراب کا. اسی سے جام جم مشہور ہے. جام وہ خاص پیالہ جس سے جمشید شراب پیتا تھا، تو جام
پیالہ، اور جم جمشید کا. انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر، دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی. خبز اسم جنس ہے، واحد کے لیے جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا. میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، تأکل الطیر منہ، جس سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، ہم کو بتا اس کی تعبیر. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں. انہوں نے یہ کیوں کہا؟ ان کے وہ دو ساتھی جو ان کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے تھے، اکٹھے ہی گئے تھے اندر، وہ ان کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ وہ آپ کی شخصیت سے متاثر تھے، آپ کے کردار سے متاثر تھے. آپ دیکھیں کہ عموماً ہم لوگوں کو شکایت ہوتی ہمارے پاس کوئی آتا ہی نہیں. ایسا کیوں ہوتا؟ کبھی ہم نے خود پہ غور کیا؟ خود کو آئینے میں دیکھیں. ایک آئینہ ہے وہ جو دیوار پہ لگا ہوتا ہے، اور ایک آئینہ دل کا ہے. دل کے آئینے میں دیکھیں، خود سیلف انالیسس کریں، کہاں کمی ہے، کیا کمی ہے، کیا صرف لوگوں میں ہی خرابی ہے یا ہماری بھی کچھ کوتاہی ہو سکتی؟ اور وہ کون سی کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے بھاگتے ہیں؟ اور اس کوتاہی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کون سی کوالٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کا نام ہے محسنین، محسن بننے کی. محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان کرے. احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی سے اچھا سلوک. احسان کیا ہے؟ اچھا سلوک، خیر خواہی. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب ہم تبلیغ کرتے ہیں تو دراصل دوسروں پہ بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں. ہوتی تو ان کی خیرخواہی ہے، لیکن وہ اس کو خیرخواہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنی عادتیں بدل لو اور نمازیں پڑھا کرو. ان سے ہم کچھ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو ہم تو الٹا ان پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. دیکھیں نا، جب آپ کسی کو کچھ تعلیم دیں گے، تدریس کریں گے، تبلیغ کریں گے، کسی کو کچھ اچھا بننے کو کہیں گے، تو انفیکٹ آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا، پھر بعض لوگ ان سے یہ ڈیمانڈ کرنے کے ساتھ ساتھ مال بھی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں، وقت ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ. تو جب اتنی ساری ڈیمانڈز آپ کی بڑھ جائیں تو وہ آپ کے پاس کیوں آئیں؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ واقعی دین کی طرف آئیں تو اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے کہ محسن بنے، بغیر کسی صلے، بغیر کسی ریوارڈ کے، بغیر کسی جواب کے بھلائی کریں. کوئی جواب میں آپ کو کچھ دیتا ہے کہ نہیں؟ شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ کی تعریف فرماتا ہے کہ نہیں؟ آپ محسنین ہو جائیں. آخر جیل میں صرف یہ 3 لوگ تھوڑی تھے، اور بھی ہوں گے، لیکن وہ سب کو چھوڑ کے ان کی طرف آئے. ان کی طرف کیوں؟ ان میں، ان کی شخصیت میں، ان کے کردار میں، ان کے چال ڈال میں ان کو ایک خوبصورت نمونہ نظر آیا محسن کا، کہ یہ شخص کیئرنگ ہے. یعنی نیکی وہ نہیں جو آپ منہ سے بول کے بتائیں کہ میں نیک ہوں. نیکی کیا ہے؟ جو آپ کے اعمال سے جھلک جائے، چھلک جائے. جیسے گلاس بھر جائے پانی سے تو چھلک جاتا ہے نا، ایسے جو شخص حقیقت میں نیک ہو اس کی نیکیاں چھلکنے لگتی ہیں، پھیلنے لگتی ہیں. اس کے لیے اشتہار دینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. عموماً ہم سمجھتے کہ دین کا کام بہت اشتہار دے کے، ہم بہت پبلسٹی کر کے ہم کر لیں گے. دنیا کی چیزوں کی پبلسٹی کر کے تو آپ دنیا کا کام کر سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں محض زبانی پبلسٹی کام نہیں آتی، ہرگز نہیں. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں جب شادی ہو کر جاتی ہیں
تو ان کے ذہن میں یہ کم ہوتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خدمت بھی کرنی. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کو ڈیمانڈ ہے کہ آپ ان کے کام بھی کریں. تو اس کھینچا تانی میں کامیابی کیسے ہو سکتی؟ آپ محسن بنیں، آپ بھلائی کریں، خیر خواہی کریں، تو دوسروں کا دل خود بخود کھل جائے گا آپ کے لیے. آپ ان سے میل جول رکھیں، آپ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، بیمار ہوں تو عیادت کریں، سلام میں پہل کریں، عاجزی سے ملیں. انا نراک من المحسنین، محسن بنے. قالا، جواب دیتے ہیں تعبیر کے لیے، کہتے ہیں لا یاتیکما طعام ترزقانہ، نہیں آتا تمہارے پاس کھانا جسے تم کھلائے جاتے ہو، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں بتا دوں گا تم کو اس کی تعویل یعنی خواب کی تعبیر، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ کھانا آئے تمہارے پاس. کھانے کا لگتا ہے وقت مقرر تھا. مصری قوم کافی کلچرڈ تھی، ٹائمنگز تھے کھانے کے. غیر ترقی یافتہ لوگوں کے کوئی ٹائمنگز نہیں ہوتے، جب ملے جو ملے جس حال میں ملے کھانا شروع کر دیتے، سارا دن کھانے کا خیال. لیکن ترقی یافتہ قوموں کا عموماً ایک شعار ہے کہ کھانے کا وقت ہے، بس اب کھانا ہے، آگے پیچھے نہیں، ان بٹوین نہیں. کہا کہ جو کھانے کا وقت ہے اور کھانا جب آئے گا تو اس سے پہلے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا. لیکن ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے علم دیا ہے. خود کریڈٹ نہیں لیتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا کمال ہے، میری قابلیت ہے، یہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. تبلیغ کرنے والے کو اپنے ہر کام کا کریڈٹ اپنے رب کو دینا چاہیے، خود نہیں لینا چاہیے. اور اس بات کی بھی تردید تھی کہ میں کوئی کاہن نجومی نہیں ہوں، میں غیب دان نہیں ہوں، میرا علم میرے رب کا دیا ہوا ہے. اور پھر ساتھ ہی کچھ اور اچھی باتیں بتاتے ہیں. ایک موقع غنیمت جانتے ہیں کہ کوئی متوجہ ہوا ہے، اب اس کی حقیقی خیرخواہی کر دی جائے. ہم لوگوں کو متوجہ کیے بغیر ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہاں وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانے کی بات کرتے ہیں، پھر شارٹ ٹائم کی بات کرتے ہیں، پھر اپنی کوئی بڑائی نہیں جتاتے، کوئی ڈینگے نہیں مارتے، اور ساتھ ہی دوسرے کو صرف تعبیر نہیں، تبلیغ بھی. انی ترکت ملت قوم، میں نے چھوڑ دیا ایک ایسی قوم کے طریقے کو، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کو نہیں مانتی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کو بھی نہیں مانتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مصری کلچر کیا تھا، مصری مذہب کیا تھا؟ ایک ایتھیسٹ کلچر تھا، ایک کافرانہ کلچر تھا. آخرت کو نہ ماننا ایک دہریت کی علامت ہے نا، ما یہلکنا الا الدہر، پھر ہم اس کے بعد نہیں اٹھیں گے. اور یہ بھی کوئی ماڈرن ہونا نہیں ہے، یہ بھی 4000 پہلے کی آفت ہے، خدا رسول کو اور آخرت کو نہ ماننا. وہ کہتے ہیں کہ میرا اس کلچر سے کوئی تعلق نہیں، میں ہوں تو یہاں لیکن میں اس پر ایمان نہیں رکھتا. واتبعت ملت آبائی، اور میں نے اپنے باپ دادا کے طریقے کی پیروی کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس حال میں نکلے تھے کہ ان کو اپنے آبا و اجداد کے بارے میں معلوم بھی تھا اور ان کو یاد بھی تھے، اور ان کا دین بھی معلوم تھا اور وہ اسی دین پر تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آبا و اجداد نیک ہوں تو ان کی پیروی میں قباحت نہیں. ہمیشہ آبا و اجداد کی پیروی کی برائی بتائی جاتی ہے نا، کہ وہ لوگ بغیر کچھ سوچے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، تو اس سے انسان دوسری ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ نہیں، باپ دادا کی تو بات مان کے نہیں دینی. لیکن یہاں کیا بتایا گیا کہ اگر وہ درست ہے تو مان لو، اور اس میں اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک طرح سے دوسرے پیغمبروں کا بھی تعارف کرا رہے ہیں کہ میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یہ کوئی نئی تحریک نہیں،
کوئی نئی اسکیم نہیں، کوئی نئی تھیوری نہیں، کوئی نیا فلسفہ نہیں، یہ کنٹینیویشن ہے اسی دین کی جو پیچھے مختلف انبیاء لائے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں کچھ بھی، من شیء، کسی کو بھی، چھوٹی سی چیز کو بھی۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ شرک سے پاک طریقہ زندگی دراصل ہم پر اللہ کا فضل ہے۔ وعلی الناس، اور سب لوگوں پر بھی، کہ اللہ نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا اور ہم نے اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کے شرک کو چھوڑ دیا۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے قید خانے کے ساتھیو، اے میرے ساتھیو، اے میرے دوستو۔ ایک اور انداز ہے تبلیغ کا، اپنا کہہ کے پکارا، یا قومی جیسے پیغمبر کہتے تھے، انہوں نے کہا میرے قید خانے کے دوستو، ساتھ رہنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، ارباب متفرقون خیر، کیا مختلف قسم کے رب اچھے ہوتے ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو زبردست ہے، جو سب سے طاقتور ہے۔ اب پہلے نمبر پر کیا کیا؟ تبلیغ کس سے کی؟ روایت سے کی، اور دوسرے نمبر پر عقل کو جھنجھوڑا۔ پہلے تاریخی بات بتائی کہ میرے والدین بھی یہی کچھ کرتے آئے ہیں، واقعات سے سپورٹ، اور دوسرے نمبر پر عقل کو جھنجھوڑا گیا۔ یہ بہترین نقطہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس میں سوال ہے، کویسچن کیا گیا ہے، تم ہی بتاؤ، تم پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں۔ اور پھر تردید ہے غلط افکار کی، یہ تیسرے نمبر پہ۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، یہ تنقید ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں ابتدا کس سے؟ تنقید سے، اور پھر صرف لاجک استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں، روایت سے کام نہیں لیتے، جبکہ یہاں روایت نمبر 1 ہے، عقل سے کام نمبر 2 ہے، اور تردید نمبر 3 ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے۔ کسی دیوتا کو کچھ نام دے دیا، کسی کو کچھ نام رکھ لیے، خود ہی خود رکھ لیے۔ سمیتموها انتم وآباؤکم، کچھ خود تم نے رکھے اور کچھ تمہارے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ ان الحکم الا للہ، نہیں حکم، نہیں فیصلے کی قوت، نہیں فرمان، نہیں بادشاہت، الا للہ، مگر اللہ کے لیے۔ سب کچھ تو اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کی قوت اور اس کی طاقت سے ہو رہا ہے۔ امر اللہ تعبدو الا ایاہ، اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین، یہ ہے اچھا دین۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو دین کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا ایاہ، یہ خلاصہ کر کے رکھ دی کہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی قبول کرنی، یہ ہے کرنے کا کام۔ اب تبلیغ کا ایک آخری نقطہ کیا ہے کہ کرو یہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تنقیدیں کر کے لوگوں کو عین بیچ میں لا کے چھوڑ دیتے ہیں، ڈپریشن دے کے ان کو، دیکھو یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ بھی کیا کریں پھر؟ اس کا کوئی پتہ نہیں۔ پھر لوگ بھاگ نکلتے ہیں کہ جس تبلیغ کو سن کے ڈپریشن کا اضافہ ہو اس کو سننے سے ہی پرہیز کرو۔ تو یہاں انہوں نے کرنے کا کام بتا دیا کہ دین اصل میں ہے کیا؟ یہ کرنا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ یوسف میں اکثر الناس کی بہت بات آتی ہے، اکثریت، میجورٹی کی۔ ہمارے ہاں تو کیا قول ہے؟ میجورٹی از اتھارٹی، لیکن قرآن اس کی تردید کرتا ہے، نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں، قرآن کا یہ طریقہ نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ یہاں کیا اکثر الناس لا یعلمون، پیچھے ایک اور جگہ پر کیا آتا ہے؟ اکثر الناس لا یشکرون۔ اسی طرح ایک اور بھی پیچھے کچھ گزرا ہے اسی قسم کا، اکثر الناس لا یعلمون، آیت 21 میں یہ 2 دفعہ آیا کہ لوگوں کی اکثریت لا علم ہوتی ہے، جانتی نہیں ہوتی۔ اور آگے ایک اور جگہ پر آئے گا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں۔ اور پھر آئے گا اسی میں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اکثر لوگ
خواہ تم کتنے ہی حریص ہو ماننے والے نہیں، سن سمجھ کے وہی کریں گے جو دل چاہے گا ان کا، مانتے کچھ نہیں. تو یہ ہے اکثریت کا حال. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ کی خصوصیات کیا ہیں. سب سے پہلے انہوں نے سننے والوں کو مطمئن کیا، اور اس سے بھی پہلے خود کے اندر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا، نیکی تقوی اور اس پر قائم ہوئے، تزکیہ نفس اپنا کیا، برائیوں سے بچ بچ کے نکلتے رہے، مشکلات پہ صبر کیا. یہ پچھلی ساری زندگی میں جو کچھ تھا وہ اس کی پریپریشن تھی. پھر جب موقع آیا، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، تو ان کو مطمئن کیا کہ ابھی تعبیر بتاتا ہوں، مایوس نہ ہونا، کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا. اب کھانے کا ذکر خاص طور پر، کچھ اور بھی تو کہہ سکتے تھے نا، 5 منٹ بعد بتا دوں گا. آپ کہیں گے ہو سکتا منٹ نہ ہو، لیکن کوئی تو پیمانہ ہوگا نا وقت ناپنے کا. عموماً ہم اس اندر کی نفسیات کو نہیں پہچانتے کہ لوگوں کی دلچسپیاں کس چیز میں ہوتی، وہ کس چیز کا ذکر پسند کرتے ہیں. اور خاص طور پر اس وقت سب کے لیے پسندیدہ ذکر کس کا ہے؟ کھانے کا. تو وہ کھانے کی بات کرتے ہیں، مرغوب چیزوں کے ذکر سے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکل نہ کرو، بشروا خوشخبریاں دیا کرو، ولا تنفروا نفرتیں نہ دلایا کرو. اور ہماری تبلیغ بالکل اس سنت کے الٹ ہوتی ہے. ہم جھڑکیاں زیادہ دیتے اور محبت کی بات کم کرتے ہیں، سمیت میرے اپنے. تو ہم سب کو اس چیز سے اللہ بچائے. پھر آپ دیکھیں کہ تعبیر کو اپنی صلاحیت نہیں بتاتے، ہم اپنی میں کو ہی ختم نہیں کر پاتے. ہم اس بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہو کہ جس سے ہم اپنی قابلیت کو ظاہر کر سکیں. ٹھیک ہے، ایک حد تک ضرورت ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت کانشیس نہ ہو کہ میں نے تو میٹرک ہی کیا ہوا، میں کسی کو کیا تبلیغ کروں. پھر آپ دیکھیں کہ مختصر بات ہے، بہت لمبی بات نہیں. ابتدائی تبلیغ مختصر ہونی چاہیے، اور ایک ہی سانس میں لگتا ہے بات ختم کر دی. اپنائیت کا انداز ہے، یا صاحب السجن، حالانکہ وہ کافر ہیں اور یہ مسلمان ہیں، لیکن ان کو اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں. ہم تو اپنے مسلمانوں کو بھی اپنا ساتھی نہیں کہہ سکتے، ہمارے دل تو ایسے نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. اے میرے اپنوں، میرے دوستوں، کافر کو بھی دوست کہا جا سکتا ہے، لیکن بتانا نہیں ہونی چاہیے. مثلاً اگر کوئی ہندو یا سکھ ایسا ہے کہ آپ کہیں کہ وہ میری دوست ہے، تو اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن جس دوستی سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ اولیاء نہ بناؤ، بتانت نہ ہو. جیسے یہاں پر یہ اس کو یا صاحب کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے لہجے میں گداز ہے، کیا کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم. پھر اعتماد ہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اور پھر کانفیڈنس کے ساتھ تنقید کہ ان معبودوں کی کیا حقیقت ہے جن کو تم معبود مانتے ہو. مناسب ڈوز ہے، نہ زیادہ نہ کم. ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، ایک بات جو شروع کرتے ہیں تو ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے. پھر اس کے بعد کیا کرو اس کا خلاصہ کچھ کرنے کے لیے دیتے، ہوم ورک. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اب تعبیر بتاتے ہیں، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ تم میں سے ایک اپنے آقا کو، یہاں رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ آقا کے لیے. اپنے آقا کو شراب پلائے گا، نام نہیں لیا، احدکما کہا ہے. یہ بھی ایک خاص انداز ہے. یہ نام کیوں نہیں لیا تھا؟ وہ سمجھ تو رہے ہی تھے بات کو
نام نہیں لیا، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اے فلاں تو جو ہے نا، تو یہ کرے گا اور تو یہ کرے گا، کیونکہ اس میں اب ایک بھیانک تعبیر آنے والی ہے دوسرے کی. یہ بہت زبردست انداز ہے ان کا، انڈائریکٹ وے میں بات کی ہے. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر، اور دوسرا فیسلب، سولی چڑھا دیا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، اس کے سر کو پرندے کھائیں گے، یعنی سولی چڑھا کے چھوڑ دیا جائے گا، اس کی لاش گل سڑ جائے گی کہ پرندے آ کے بیٹھیں گے اس میں سے کھائیں گے. قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا، فیصلہ ہو گیا. الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم جواب مانگ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے، قضی الامر ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز جو اس قصے میں نظر آتی ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام ہر روز تبلیغ کرتے نہیں نظر آ رہے. اتنے عرصے میں پہلی دفعہ ایک مبلغ کی حیثیت سے سامنے آئے اور کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں پڑ گئے. ہمارے ہاں عموماً تبلیغ کا انداز کیا ہوتا ہے کہ ہر راہ چلتے کو پکڑ کے کہ نماز پڑھو. وہ سننے کی طرف توجہ دے یا نہ دے، اس کی جان نہ چھوڑو جب تک کہ اس کو پڑھا نہ دو. وہ کیا کرے گا؟ آپ کے سامنے تو ایک دفعہ پڑھ لے گا، پھر اس کے بعد چھٹی کرے گا اور دعائیں مانگے گا کہ یہ ہمیں نظر نہ آئے کہیں اور شکل نہ دکھائیں کہیں. تو خدا کے لیے لوگوں کے سروں میں مسلط نہ ہو. ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، لکل مقال مقام، ہر قول کے لیے ایک مقام ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے. اور آپ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں. تبلیغ کے اس انداز سے لوگ بھاگ نکلتے ہیں. دیکھیں کہ جب سکھانے کا وقت ہوتا ہے سکھانے کا ہوتا ہے، اور کچھ وقت ہوتے ہیں آپ کے بھی سیکھنے کے ہوتے ہیں. آپ دلچسپی لیں وہ لوگوں کی باتوں میں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تاکہ ان کی پھر کسی دوسرے موقع پہ اصلاح کر سکیں. وقال للذی ظن، اور کہا اس شخص سے جس کے بارے میں خیال تھا، انہ ناجم منہما، کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پائے گا. ناجن ناجی ہے، نجات پانا. کہا اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس. یہاں رب کا لفظ ہر جگہ آقا کے معنوں میں استعمال ہے. بادشاہ کے سامنے جا کر میرا ذکر کرنا کہ میں قید خانے میں ہوں. فانساہ الشیطان، غیر اللہ سے مدد مانگ لی تھی نا، انسان پہ ڈپینڈ کر لیا تھا. نعوذ باللہ یہ شرک میں نہیں آتا، لیکن جو اعلیٰ ترین مقام ہے نا اس میں ذرا فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ بندوں پہ بھروسہ کر بیٹھے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، اللہ نے بھی بندوں کے سپرد کر دیا، شیطان نے آ کے ذکر کرنا بلا دیا. یعنی قصہ کیا ہے کہ جو شخص نجات پا کے جا رہا تھا اب دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں، یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ جا کے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، میری سفارش کرنا، کیونکہ قید خانہ تو قید خانہ ہے نا. تو اب اس سے نکلنا چاہتے تھے. اب کیا ہوا؟ وہ شخص گیا واپس اپنی ڈیوٹی پہ اور بھول گیا کہ کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے. فلبث فی السجن بضع سنین، تو وہ ٹھہرے رہے. لبث کس کے لیے ہوتا ہے؟ طویل عرصے تک ٹھہرنا. فی السجن قید خانے میں، کتنا؟ بضع سنین، کئی سال. بضع کا لفظ 3 سے 9 تک استعمال ہوتا ہے، یعنی کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 9 سال تک قید خانے میں رہے. اس دوران جب اللہ کو منظور ہوا کہ مدد کی جائے یوسف علیہ السلام کی، وہ وقت آ گیا کہ جب آپ کو اب رہا کرانا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کا ہر کام وقت مقرر پر ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں. اس دوران کیا ہوا؟ خواب آ گئی بادشاہ کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.